شمال ترمذی کا باب نمبر 39 جو کہ کل شروع کیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کا طریقہ کا بیان تھا، اس کا کچھ حصہ آپ تک پہنچا۔ آج انشاءاللہ بقیہ حصہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سوتے وقت پڑھے جانے والے معمولات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت قرآنی معمولات کی تلاوت فرماتے جو یہ ہیں: سورہ ملک، سورہ علم، سجدہ، الف لام میم سجدہ، آیت الکرسی، معوذین، سورۃ الکافرون اور سورہ حشر کی آخری آیات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورہ ایسی ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، وہ سورۃ تبارک الذی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ زمانہ رسالت میں سورہ ملک کو مانعتا کہا جاتا تھا، یعنی عذاب سے بچانے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، عذاب کے فرشتے اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا اس میت کو عذاب میں مبتلا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ سونے سے قبل اور بیداری پر پڑھی جانے والی دعائیں۔ سونے سے قبل یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں گا۔ نیند سے بیدار ہونے پر یہ دعا پڑھنی چاہیے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف جائے رجوع ہے۔ باوضو سونے کی فضیلت۔ باوضو سونے والے کی آخرت کے حوالے سے ہر دعا قبول کی جاتی ہے، ہر بھلائی سے نوازا جاتا ہے اور اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے چند روایات آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ذکر خداوندی کرتا ہوا بستر پر آئے پھر سو جائے تو رات کی جس گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے حوالے سے جو بھی دعا کرے گا وہ بھلائی اسے دے دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو رات گزارتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پہلو میں رات گزارتا ہے، اس کے بیدار ہونے پر فرشتہ یوں دعا کرتا ہے: اے پروردگار اپنے فلاں بندے کی مغفرت کر دے کہ اس نے باوضو رات گزاری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان باوضو سوتا ہے رات کے وقت بیدار ہونے پر وہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عنایت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے جسموں کو پاک و صاف رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک و صاف رکھے گا۔ جو شخص پاکی کی حالت میں رات گزارتا ہے اس کے پہلو میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، وہ رات بھر اس کے حق میں یہ دعا کرتا رہتا ہے: اے پروردگار اپنے بندے کی مغفرت کر دے کہ یہ باوضو سو رہا ہے۔ سونے سے پہلے بستر جھاڑنا۔ سونے سے قبل اپنا بستر جھاڑنا مسنون ہے، اس بارے میں چند روایات حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آئے تو وہ اسے اپنے دامن سے جھاڑ دے، اسے علم نہیں ہے کہ اس نے کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بستر پر آئے تو وہ اپنے کپڑے سے اسے جھاڑ لے اور بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ وہ اپنے بعد کیا چھوڑ گیا ہے۔ سونے سے قبل سرما استعمال کرنا۔ سونے سے قبل سرما استعمال کرنا مسنون ہے جس کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے قبل اس وقت سرما کی 3 سلائیاں لگاتے تھے۔ سونے سے قبل کنگھی کرنا۔ سرما کی طرح سونے سے قبل کنگھی کرنا بھی مسنون ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر جلوہ افروز ہوتے تو مسواک کرتے، وضو فرماتے اور کنگھی کرتے تھے۔ رات میں بیدار ہونا۔ نصف رات یا ثلث رات گزرنے پر نوافل وغیرہ کی ادائیگی کی نیت سے بیدار ہونا مسنون ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوتے جب مرغ اذان دیتا ہے۔
عموماً مرغ نصف رات کے بعد اذان دیتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے پاس پانی رکھنا، سونے سے قبل رات کو پانی پینے کے لیے اپنے پاس پانی رکھنا مسنون ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رات کے وقت 3 ڈھکے ہوئے برتنوں کا اہتمام کرتی تھی: وضو کے پانی کا برتن، مسواک کے لیے پانی کا برتن، پینے کے لیے پانی کا برتن۔ قضاء حاجت کے لیے بیدار ہونا، رات کو سونے کے بعد بوقت ضرورت قضاء حاجت کے لیے بیدار ہونا سنت ہے، مسنون ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوتے تو پہلے قضاء حاجت کرتے، پھر مسواک استعمال فرماتے تھے۔ اوندے منہ سونے کی ممانعت، اوندے منہ سونا منع ہے، اس حوالے سے چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اوندے منہ لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس طرح سونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو اوندے منہ لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے اسے پاؤں مبارک سے ٹھوکر دی اور فرمایا تم اٹھو، پیٹ کے بل سونا اہل جہنم کا طریقہ ہے۔ حضرت طلحہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ پیٹ کے بل سویا ہوا تھا، اچانک ایک شخص نے پاؤں سے مجھے حرکت دی، کہا اس طرح سونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سونے کے مکروہ اوقات، سونے کے مکروہ اوقات چند ہیں: نماز عصر کے بعد سونا، اس سے عقل میں فطور آ جاتا ہے۔ نماز مغرب کے بعد سونا، اس سے نماز یا باجماعت چھوٹ جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ صبح کے وقت سونا، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح تک سونا رزق میں کمی لاتا ہے۔ صبح تک سونا ایسے شخص کو شیطان سلاتا ہے اور اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔